مولانا ہے سعودیہ جا کر آیا ہے، پھلانے کا بیٹا ہے، سعودیہ میں کچھ دن پلمبر رہ کر آیا ہے، کچھ تو عربی یہ بھی جانتا ہے کہ مولوی صاحب ہی سب جانتے ہیں، تو یہ تھوڑی غلط بتائیں گا ہمیں۔ ہاں تو یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، تو چلو بنا وضو کے پڑھ لو۔ ماشاءاللہ کتنی آسانی، کتنا ڈسکاؤنٹ، کورس نہیں کرنا، فاتحہ نہیں کرنا، تیجا نہیں کرنا، میلاد نہیں کرنا، بچاتے رہو، شارٹ کٹ دین پہ عمل کرو۔ لیکن اللہ کی قسم جب اس شارٹ کٹ دین کی حقیقت بروز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھلے گی، اور جب یہ کھجلی کا خون نکلے گا تب تمہیں احساس ہوگا میں نے کیا کیا، کیا کیا میں نے، افسوس میں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ لیکن نہیں میرے بزرگوں، دوستو، ہوش رہتے سدھر جاؤ۔ کل میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا، میں تلدہ نامی گاؤں میں گیا تھا، میں نے احقاق حق و ابطال باطل کیا تھا، میں نے اپنے بزرگوں کے طریقے پر، سرکار مجاہد ملت میرے مجاہد نے اس نجدیوں کی سرزمین پر جا کر حق بولا تھا، اور میں نے انہی کے دیار میں آ کر جو گمراہ ہو رہے تھے ان کو آئینہ دکھایا تھا، لیکن پھر بھی نہیں مانے تھے۔ کل بروز محشر میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا۔ سدھر جاؤ، اگر پل پلے ہو لوٹ آؤ اہل سنت و جماعت کی طرف۔ دیوبندی بن رہے ہو تو توبہ کر لو دیوبندی دھرم سے، وہ بھی گستاخوں کا دھرم ہے۔ اہل حدیث بن رہے ہو، اللہ کی قسم لوٹ آؤ، اہل حدیث نہیں اہل سنت و جماعت بنو۔ قادیانی بن رہے ہو تو شفاعت، حضور کی شفاعت اپنے اوپر حرام کر رہے ہو۔ ہاں ہر قادیانی پہ حضور کی شفاعت حرام ہے۔ اللہ کی قسم آمنہ کے لال آخری نبی ہے، کسی معنی میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لوٹ آؤ اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف۔ یہی پیغام دینے کے لیے بمبئی کی سرزمین سے میں آیا ہوں۔ قاری نثار صاحب نہیں آ سکے، میرے یہاں بھی ایسے حالات تھے، میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن میں آ گیا۔ میرا آب و دانہ آپ کے گاؤں میں تھا، آپ تک یہ باتیں پہنچانی تھی، اس لیے آ گیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، ایک خطیب کی حیثیت سے مجھے نہ دیکھیں، ایک فقیر کی حیثیت سے دیکھیں، اور ایک ناصح اور مصلح کے انداز میں مجھے آپ لیں۔ میں حق بتانے کی غرض سے آپ کو آیا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیث لائیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی حدیثیں جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی۔ پھر کیا کرو؟ مان لو۔ ایاکم و ایاہم، ان سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو۔ ولا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ زمانہ بڑا پرفتن زمانہ ہے، اہل حدیث کا فتنہ، دیوبندیوں کا فتنہ، اہل تشیع کا فتنہ، اور کچھ خانقاہوں سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، کچھ مزارات سے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ مزار پہ جتنے بیٹھے ہیں گدی نشین، یہ سب گدھا نشین لوگ ہیں، سب یہ لوگ، یہ سب حق بولنے والے۔ دیکھو اجمیر شریف کے چادر چور مجاور، رافضی مجاور، بڑی ڈیگ میں ڈال، چھوٹی ڈیگ میں ڈال، چادر کا دے، شیرنی کا دے، ناڑے کا دے، توڑے کا دے، گھوڑے کا دے، یہ حرام خور صحابہ پہ بھونکتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتے ہیں۔ اجمیر شریف جائیں، ضرور جائیں، چادر چڑھانا ضروری تھوڑی، یہ کیا حماقت ہے یار۔ 20,000 کی چادر تم چڑھاتے ہو، تم سے پہلے چادر دکان پہ آتی ہے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ ایک ہی چادر 5-5 سال سے چل رہی ہے تو وہی پیسہ مدرسے میں دو۔ یہ مدرسے میں یہ 4 بچے آج حافظ بنے ہیں، اب یہ 4 مسجدوں کو جا کر سنبھالیں گے، یہ بچے مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ایمان و عقیدے کی بات بتائیں گے۔ مدرسوں کو مضبوط کیجئے، علماء کو مضبوط کیجئے، لائبریری قائم کیجئے، اور اپنے مرکز بریلی شریف کے وفادار رہیے۔ خبردار خبردار، اگر چادر چڑھانا ہی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے منت مانی ہے، تو سنیے مفتی میں بھی ہوں، مسئلہ بتا دوں، یہ منت شرعی نہیں ہے۔ منت ہوتی ہے نماز کی، نفل کی، منت ہوتی ہے اعتکاف کی، منت ہوتی ہے فقیروں کو کھانا کھلانے کی، یہ چادر چڑھانے کی منت تھوڑی ہوتی۔ چڑھانا ہے آپ اپنے یہاں سے لے جائیے، اجمیر میں مت خریدیے، وہاں جتنی دکانیں سب شیعوں کی، وہاں ناڑا مت خریدیے، اور کوئی غیر شرعی انگوٹھی جو چاندی کے علاوہ کسی دھات کی مت لیجئے۔ جائیے اور خواجہ کی بارگاہ میں ضرور جائیں، نذران عقیدت پیش کریں، صلاۃ و سلام پیش کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ ارے وہ خواجہ ہے خواجہ، کوئی کلیکٹر، ایس پی، ڈی ایس پی، کوئی نیتا نہیں ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے لیں گے تبھی کام ہوگا۔ چادر چڑھے گی تبھی تمہارا کام ہوگا۔ نہیں، وہ سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے، رسول اللہ کے خزانہ کرم کو لٹانے کے لیے بیٹھے ہیں۔
وہاں آپ جائیے، وہ تو جھولیاں بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس چادر کے پیسے نہیں ہے، لیکن دل سچا ہے، عقیدت سچی ہے، خواجہ سے محبت سچی ہے، اللہ کی قسم آپ کا کام ضرور ہو۔ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام۔ ہاں، مزارات اولیاء پہ حاضری دیجئے، مزار کا طواف نہ کریں، اور جب مجمع زیادہ ہو مزار کو نہ چومیں، عورتوں کو مزار پر نہ لے کر جائیں، قوالیوں کی محفل منعقد نہ کریں۔ ان بدعات سے اہل سنت و جماعت کو نقصان ہوا ہے۔ محرم میں تعزیہ داری نہ کریں، محرم میں سیاہ لباس، ہرا لباس، لال لباس نہ پہنے، امام حسین کی یاد منائیں، لیکن شیعوں جیسی محفلیں قائم کر کے کپڑے پھاڑنا، نوحہ کرنا، سواری اٹھانا، غم حسین میں امام حسین کا سوگ منانا، یہ ساری بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے مشن پہ قائم رہیے، حسینی بن کر رہیے، اور یزیدوں والے کام نہ کریں۔ شادی بیاہ میں بدعاتوں سے بچیے، نیاز و فاتحہ میں جو بدعات رائج ہیں ان سے بچیے، اور اسی طریقے سے خاص طور سے مزاروں پہ جو بدعاتیں ہیں، گھوڑا باندھنے کی، ناڑا باندھنے کی، یہ چٹیا کاٹنے کی۔ کچھ لوگ منت مان لیتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہو جائے 7 سال کے بعد چٹیا کاٹوں گا۔ یہ کیا حماقت ہے یار؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو 7 دن بعد اس کے بال کاٹے جائے۔ کتنے؟ بہت اچھا پیغام۔ رسول اللہ کے 4 صاحبزادے تھے، رسول اللہ نے اپنے نواسوں کا بھی ایسے ہی معاملہ کیا، حسن و حسین، اور ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر۔ یہ 7 سال تک بال نہ کاٹنا، فقیر بنانا، محرم میں بھیک منگوانا گھر گھر، یہ کیا حماقت ہے؟ یہ سب ناجائز و حرام ہے، یہ سنیت نہیں ہے، یہ بریلویت نہیں ہے۔ آج مزاروں پہ جو یہ خدام صحابہ پہ بھونکنے والے، یہ اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹامک ٹنیا سرکار بیٹھی ہوئی ہے، یہ 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والے، یہ ننگے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھک منگے جو ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو چوم رہے ہیں، چاٹ میں، جن کو نہ بال کاٹنے کی تمیز ہے، نہ ناخن کاٹنے کی تمیز ہے، نہ نہانے کی تمیز ہے۔ ان کے فوٹو ڈال ڈال کر اہل حدیث کہتے ہیں دیکھو بریلویوں کا پیر، دیوبندی کہتے ہیں دیکھو بریلویوں کا پیر۔ ابے یہ بریلویوں کا پیر نہیں ہے، بریلویوں کا پیر تاج الشریعہ ہے، بریلویوں کا پیر تاج الشریعہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ حضور مجاہد ملت عرش دریا شاہ بابا مناظر اہل سنت شیر رضا صوفی کلیم صاحب قبلہ حنفی۔ بریلویوں کا پیر اڑیسہ میں رسول پور میں تاج الشریعہ کو دیکھا تھا۔ جی جی حق ہے، بہت لاجواب حضرت، بہت اچھی گفتگو، اعلیٰ حضرت، بہت اچھا جملہ دیا۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، حضرات گرامی وقار، رسول پور میں آپ نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، اور ان کے چہرے انور کو دیکھا ہوگا، جو ہر لمحہ جسے شریعت کی پاسداری کا خیال رہے، جو قرآن و سنت کے حکموں کی تابع داری کرے، وہ ولی ہوتا ہے۔ یہ ننگے پنگے بھک منگے چرسی گردلے گنجیڑی، یہ گانجا پھونکنے والے حرام خور۔ ابھی میں حیدرآباد گیا تو ایک صاحب ملے مجھے، سچ میں میرے ساتھ یہ واقعہ آیا، تو انہوں نے مجھے دکنی زبان میں کیا کہا معلوم؟ بولے آئیو ہمارے مرشد بہت با کرامت، بہت با کرامت۔ تو میں نے کہا ویسے تو تیرے حلیے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیرا مرشد کیسے ہوگا، تو یہ بتا تیرے مرشد کی کرامت کیا ہے؟ بولے ارے مولوی صاحب ہمارے مرشد ایک بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے۔ اتنے بڑے با کرامت، ماشاءاللہ۔ اور ایسے ہی گنجیڑی مرتے تو ان کا مزار بنتا، اور پھر اس پہ دھمال ڈالتے، دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، باپ کا راج پہلا نمبر، ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر، علی کا چوتھا نمبر۔ اب مجھے کہتے گستاخ ہے، بیدم وارسی کے شعر پہ اعتراض کر دیا۔ بیدم وارسی کا شعر کوئی نزول من اللہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو گئے کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ کبھی کبھی شعر پر اعتراض ہوتا ہے، شاعر پر اعتراض نہیں ہوتا۔ میں نے شعر پر اعتراض کیا،
خیر وہ بحث ابھی نہیں، وہ پھر کبھی آپ کو شاید وہ بحث بھی پتہ نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے ہندوستان میں آج کل، میرے اوپر کیسے بمباری ہو رہی۔ کلکتہ میں میں نے تقریر کر دی تھی بیدم کے شعر پر، تو کچھ تفضیلیوں نے، رافضیوں نے اس پر جو ہے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ تو ایسے گنجیڑی چرسی جب مرتے ہیں پیر صاحبان تو ان کا بھی مزار بنتا، اس لیے ہر مزار پہ فاتحہ بھی مت پڑھا کرو۔ ابھی میں آ رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے مزار شریف، ٹھیک ہے اگر ہیں اللہ کے ولی تو مزار پہ کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کوئی گنجیڑی چرسی نشیڑی عجیب عجیب پیر ہے، آپ کو پیر دیکھنا نا قسم سے ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں، کرناٹکا، حیدرآباد، ایسے ایسے پیر۔ ایک پتھر اٹھاؤ ایک پیر، ایک پتھر اٹھاؤ ایک مرشد، ایک حضرت، ایک صاحباں، مرشداں، حضرتاں، پیراں، اور ایک آدمی کے 4 پیراں۔ وہاں 1000 سال پرانی بھی بات رہیں، بولے پرسچ، اب بیچارے قاف کو خے بولتے، ان کا قاف نہیں نکلتا۔ ایک صاحب بولے قاسم بھائی کے خبر پہ خواں خائیں خائیں کر رہا۔ بہت پیر آئے باپ رے باپ، اور عجیب عجیب پیر۔ ایک پیر صاحب ہے، ان کا نام ہے جانے من جنتی، ہاں اننت پور کے اندر ہے، وہ آندھرا پردیش ہے۔ تو نماز نہیں پڑھتے، اور کوئی نماز پڑھ جائے کہاں جا رہا رے، بیٹھ جا۔ نماز پڑھنا مولوی لوگ کا کام، اپنا کام نہیں۔ تیرے واسطے جنت بک کریا سو میں، ہاں تیرے واسطے میں جنت بک کریا سو۔ ارے حرام خور، اس کو کائے کو جنت بک کرے؟ تیری خود کی بکنگ ہے۔ اللہ کی قسم قیامت کے میدان میں اتنا ٹھوکا جائے گا یہ پیر، اتنا پیٹا جائے گا یہ حرام خور جو آج لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے۔ حرام خور اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے، اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے لوگوں کو نماز روزے سے غافل کر رہا ہے۔ تو غریب نماز سے بڑا پیر ہے کہ اللہ اکبر، کہ نماز پڑھتے پڑھتے جن کے اوپر ایسی حالت طاری ہوتی کہ آپ مصلی پر بے ہوش ہو جاتے۔ سرکار غوث اعظم سے بڑا پیر ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ امام اعظم سے بڑا پیر ہے کہ جو پوری رات نوافل پڑھتے تھے۔ کیا تو رسول اکرم سے بڑا پیر ہے کہ آخری مرض الوفات میں اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر و عمر مجھے مسجد میں لے چلو۔ آپ ابو بکر و عمر کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے، اتنی نماز پڑھتے، اتنی نماز پڑھتے، اللہ کہہ رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، رات میں جاگیے لیکن تھوڑا کم۔ رسول اللہ اتنا جاگتے، اپنے رب کو ایسا مناتے۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ میں کہتی اللہ کے رسول، آپ اپنے نفس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ اتنی نوافل نہ پڑھا کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کی قسم جو خدا کے بعد سب کچھ ہے، مقصود کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، نبی الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، جو سب کچھ ہے۔ اللہ کی قسم جنت جن کے قدموں کا دھون ہے وہ فرما رہے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر، یہ حرام خور لوگوں کو جنت کے ایسے پیروں کو جوتے کی نوک پہ رکھو، اڑاؤ، بتاؤ یہ بدعاتی لوگ ہیں، ان کا بریلویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بریلویوں کو سمجھنا ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت کو سمجھیے، اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھیے، اعلیٰ حضرت کے مشن کو سمجھیے۔ امام اہل سنت ایک بہت بڑے ولی کا بھی نام ہے، وہ صرف بہت بڑے عالم نہیں ہے، بہت بڑے ولی بھی ہے، اور ان کے گھرانے میں تو بچہ ولی ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن آج ہی سب ہو جائے گا تو دوسری بار بلائیے گا نہیں نا آپ لوگ، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ سرے دست میں اپنی گفتگو کو یہاں سمیٹتا ہوں، اور جائیے گا نہیں۔ شاعر صاحب ہیں، ان کو سماعت فرمائے، ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، اور جن صاحب کو جو بھی سوال کرنا ہو سنیے بس بیٹا بس، میں سنگل پسلی کا آدمی ہوں، زیادہ بول نہیں سکتا ہوں، مجھے روزانہ بولنا رہتا، میری انسان ہوں، زیادہ نہیں بول سکتا ہوں،
اور اپنے گلے کا بھی مجھے خیال کرنا ہے، کل بھی کہیں مجھے تقریر کرنی ہے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی سوال ہو، یہ سامنے فرسٹ فلور پہ میں رکا ہوا ہوں، آپ تشریف لائے. کس کے کننا بھائی کے گھر. کننا بھائی کے یہاں آپ وہاں تشریف لائیے ادغام اور غنہ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو مطمئن کیا جائے گا. ظہیر الدین بھائی کے یہاں تشریف لائے، اور جو دو چار اہل الحدیث ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں بھی ان کی زیارت کروں، ان کے وجود نامسعود کو، ان کے چہرے کو دیکھ لوں، تو آپ ان کو بھی لے آئے. اور کوئی سوال ہو کسی بھی دیوبندی کو، کسی بھی شیعہ کو، بے شک آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمیٹی والوں کو شاد و آباد رکھے، مدرسہ غوثیہ حبیبیہ اور اس کے ارکان کو، اس کے مدد فردوسیہ. فردوسیہ